صحابی رسول ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ملک شام میں ایمان لائے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے۔ ملک شام سے جب وہ مدینہ تشریف لائے، اس وقت تک مدینہ کے اندر مسجد نبوی جو مسجد تھی جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی تھی، اس مسجد میں لائٹ کا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مسجد اندھیری رہتی تھی، کوئی لائٹ کا انتظام نہیں، کوئی روشنی کا انتظام نہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے آئے، وہاں سے لالٹین لے کر کے، روشنی چراغ لے کر کے وہاں سے آئے، اور آنے کے بعد گھر میں گئے وہ، اور اس لالٹین کو، چراغ کو، روشنی والی جو چیز لائے تھے اس کو مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں جا کر کے اس روشنی کر دی، جلا دی اس چیز کو، لالٹین کو جلا دیا، چراغ جلا دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی روشن ہے، چاروں طرف سے روشنی ہی روشنی آ رہی ہے مسجد میں۔ یہ روشنی جلانے والا کون؟ صحابہ سے آپ نے پوچھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا یہ آپ کے صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، گھبرا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہو جائے گی، کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض تو نہ ہو جائے کہ تو نے یہ کام کیا کر دیا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں چراغ روشن کیے، روشنی کا انتظام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوئے اور آپ نے جملہ جو ارشاد فرمایا اسے سن لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج میری بیٹی اور ہوتی، بغیر نکاح کی اور بیٹی میرے پاس ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا، میں تجھ سے شادی کر دیتا۔ صرف روشنی کرنے کی وجہ، مسجد میں ایک لائٹ انتظام کے بدولت سبب آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر میری بیٹی ہوتی کوئی اور مزید تو میں تیرے نکاح میں دیتا، لیکن حال یہ ہے کہ اس وقت آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کی نکاح ہو چکی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 بیٹیاں آپ کی تھی، چاروں کی نکاح ہو چکی تھی۔ وہیں پر بغل میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی خواہش ہے، آپ کی چاہت ہے کہ حضرت تمیم داری کا نکاح آپ کی بیٹی سے ہو، تو میری جوان بیٹی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح آپ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت نوفل بن حارث کی بیٹی سے کر دیا۔ نکاح کرانے کی یہاں پر وجہ نہیں دیکھا آپ نے کاروبار کتنا کماتا ہے لڑکا، کیا کام کرتا ہے یہ لڑکا، کیا اس کا انکم ہے، 2-3 لاکھ ہے کہ یا نہیں ہے، اگر اس سے کم ہے تو بیٹی نہیں دوں گا۔ نہیں، آپ نے صرف مسجد نبوی میں ایک لائٹ کا انتظام کیا، ایک روشنی کا انتظام کیا، اور آپ نے اس کے بدولت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک دوسری جو ہے تاریخ کے کتاب میں آپ نے یہ فرمایا جس طریقے سے تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کیا ہے مسجد نبوی میں چراغ کو روشن کر کے، پروردگار عالم تیری قبر کو منور کر دے اور تیری قبر کو روشن کر دے۔ یہ فضیلت اور یہ مقام ہے مسجد کے تعمیر کے سلسلے میں کسی ایک طریقے سے مدد کرنا اور تعاون کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے، کیا مسجد کے اندر تعاون کرنے کی فضیلت ہے۔ ایک باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھے ہیں، بے شمار فضائل ہے کہ جو آدمی مسجد میں اپنا تعاون کسی بھی طریقے سے کرتا ہے۔